الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک طویل حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ اور ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم ان قریب ایک بہت ہی عظیم مہینے ماہ مقدس میں داخل ہونے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی فضل اور کرم ہے کہ ہم صحت عافیت کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ اس مہینے کو پا رہے ہیں. اس مہینے کے فضیلت کو پانے کے لیے، اس مہینے میں اعمال کرنے کے لیے، اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے پہلے سے دعا شروع کیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس ہستی کو اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا ہو کہ اس کی شان اور دنیا کی شان کا جب موازنہ کیا جائے تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دنیا ساری کی ساری اس کی شان دکھانے کے لیے، اور رمضان المبارک میں داخل ہونے کے لیے وہ 2 مہینے پہلے سے دعائیں کر رہے ہیں. اندازہ اس چیز کا لگائیں کہ پوری دنیا، سارا عالم جس کی شان دکھانے کے لیے وہ اسی میں بننے والے ایک زمانے میں داخل ہونے کے لیے 2 مہینے پہلے دعائیں مانگے. یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعائیں مانگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ہر بات کے ساتھ، ہر نام کے ساتھ ان کے رضی اللہ عنہم کا لفظ لگائیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو پھر وہ لوگ بھی یہ دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں کہ اللہ اس مہینے میں برکت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں داخلہ عطا فرما دیجئے. تو یہ بتائیں کہ کتنا لمحہ فکریہ ہوگا کہ ہمیں کس قدر اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، کہ ہمیں نہ اپنے دن کا پتہ، نہ ہمیں رات کا پتہ، نہ ہمیں اگلے پل کا پتہ، نہ پچھلے پل کا پتہ، نہ ہم نے صبح کیا کیا، کس کے ساتھ ہم ایسا کام کر گئے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں کوئی خبر نہیں. لیکن پھر بھی ہمیں رمضان المبارک میں داخل ہونے کی جستجو اور طلب نہ ہو، یہ لمحہ فکریہ. اللہ رب العزت کی چاہت میرے اور آپ کے ساتھ ہر لمحہ وابستہ ہے. اللہ رب العزت کی چاہت
مجھے اور آپ کو بلند مقاموں پر دیکھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابرار کا لفظ استعمال کرنے کے ساتھ کہا کہ ان الابرار لفی علیین، کہ نیکوکار لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طرز کے مطابق اس دنیا میں چلنے والے ہیں، وہ سارے ابرار ہیں، نیکوکار ہیں۔ اور نیکوکار اعلیٰ علیین میں اللہ رب العزت ان کو مقام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں ہر شخص کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ابرار میں سے ہو جائے، اور اسی کے لیے یہ رمضان میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو مقصد بتایا وہ مقصد صرف تھوڑا سا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، کہ روزے تو پہلے والوں پر بھی فرض تھے، روزے تم پر بھی فرض ہیں۔ اس سے نہ یہ مقصود ہے کہ راشن دنیا میں کم ہو گیا ہے، نہ یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے کھلا کھلا کر اب تمہارے لیے بھوک ہڑتال کرنے کا بندوبست کیا ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ تم میں اللہ کا تقوی آ جائے۔ تقوی اللہ رب العزت کے لیے اعمال کرنا محبت میں ہو یا اللہ کے خوف میں۔ اللہ رب العزت کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کتنا چاہتے ہیں کہ بھائی گرمی کی شدت کے روزے ابھی ہم رکھ چکے ہیں، پچھلے زمانے کتنی شدت ہوتی تھی، پیاس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن کیا کوئی روزے دار ایسا بھی تھا کہ جس نے وضو کے لیے پانی منہ میں لیا ہو اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور اس نے چند قطرے حلق سے نیچے اتار لیے؟ ایسا روزے دار کوئی دیکھا؟ تو پھر اللہ رب العزت یہی تقوی مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ جس اللہ کے لیے تم دیکھے نہ دیکھے قطرے نیچے نہیں اتارتے، تو پھر اس اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی کیوں تابع داری نہیں کر لیتے؟ اللہ رب العزت اب اس بات کا خوف ہے کہ جی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اس بات کا خوف کر لیں نہیں میں روزے سے بہت محبت کرتا ہوں، اس میں کمی نہیں چاہتا، دونوں صورتوں میں روزہ پورا ہوگا، اجر مل جائے گا۔ اللہ رب العزت بھی جو مجھے اور آپ کو مقام دینا چاہتے ہیں وہ تقوی کے اوپر چلنے پر مل جائے گا، کہ چاہے اللہ کے خوف میں عمل کریں یا اللہ کی محبت میں عمل کریں، اللہ ابرارین میں شامل فرما دے۔ لیکن اگر نہ خوف سے کریں نہ محبت میں کریں، جس طرح وہ روزے کی محبت میں بھی اور روزہ اس خوف سے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو اور پانی پی لے جس طرح روزہ نہیں رہتا، اس طریقے سے پھر ہم بھی ابرارین میں شامل نہیں رہتے جب ہم اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع اس لیے عنایت فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کے لوگ تو بڑی عمروں والے ہوا کرتے تھے، ان کی عمر بڑی طویل ہوا کرتی تھی، وہ اگر ایمان والے ہیں نیکوکار تھے تو ہم تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک اور پھر اس کی راتیں اور پھر خصوصاً لیلۃ القدر ہمیں اس لیے عطا فرما دی کہ ہم اس ایک رات میں عبادت کر لیں تو پھر 80 سال 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان گزر چکے ہیں، اگر ہم نے اس رات کو پایا ہے تو ذرا ضرب کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا زیادہ مقام پا چکے ہیں، یہ خصوصاً اللہ کی عنایت ہے۔ لیکن اگر ہم نے نہیں اس کو صحیح طریقے سے گزارا تو پھر ہم کتنے طبقے نیچے جا چکے ہیں، ذرا اس پر بھی غور و فکر کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عمر اگر اندازہ لگایا جائے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ 950 سال تو صرف تبلیغ کی، اور پھر تقریباً 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد بھی 50 سے 100 سال زندہ رہے، تو تقریباً 1050 کے لگ بھگ ان کی عمر تھی۔ اس سے زیادہ تو کسی کی عمر نہیں نا۔ اگر ہمیں 10 بار بھی لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو 800 پہ تو ہم ویسے پہنچ جاتے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ ہم تھوڑا عمل کر لیں لیکن اللہ کے لیے کر لیں، اور اللہ رب العزت جو مقام دینا چاہتے ہیں اس مقام کو پہنچ جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ ماہ مقدس مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو صحابہ سمجھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ بہت بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر رہا ہے، یعنی اس کی رحمت
اس کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے بھی برستی ہے، چاروں اطراف سے بھی برستی ہے، زمین بھی اللہ کی رحمتیں تم پر لٹا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے ازلکم کا مہینہ۔ ازلکم کا معنی کہ تمہیں یہ مہینہ اس طرح گھیر لیتا ہے۔ اب اتنی رحمتیں چاروں اطراف سے ہوں، 6 کی 6 جہت سے ہوں، اس کے بعد بھی ہم اس رحمت سے کچھ حاصل نہ کر سکیں تو پھر یہ نالائقی میرے اور آپ کی، ہم سب کی ہی ہے۔ اللہ رب العزت تو چاہتے یہ تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس رحمت سے ٹچ ہو کر اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عزت دینا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اذلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے اگر ہم سوچیں اس پر، شہر مبارک، برکتیں بھی بہت ہیں اس مہینے کی۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے ہی لوگوں پر نرمی کرنے کے حکم جاری کیے گئے ہیں کہ لوگوں پر نرمی کرو۔ پھر دوسری بات، اگر کوئی لوگوں پر نرمی نہیں کرتا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے جو نہیں رکھتے۔ تو اگر کسی کو کوئی اور تکلیف ہے میں اور آپ دور کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتا کہ اس کے مالک نے اس پر نرمی نہیں کی، اس کے آفیسر نے اس کے اوپر نرمی نہیں کی، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو اس سے کر لیں، وگرنہ خود بندوں کو بھی چاہیے کہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ وہ مالک نے نرمی نہیں کی اور بہت زیادہ سخت کام ہے تو پھر کچھ کام اللہ کے لیے چھوڑ دینے بھی چاہیے۔ پہلے اسلامیات کی کتاب میں اس حدیث کو شامل رکھا جاتا تھا، اب بھی ہو شاید، کہ من آتا للہ ومن منع للہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے کسی چیز سے منع کر دے۔ پھر 6 چیزیں شمار کروائی ہیں، تو اس کے بعد بتایا کہ فقد استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان کامل ہے۔ اللہ کے لیے 1 مہینے کی چھٹی لے لیں اگر زیادہ مسئلہ ہے، اللہ کے لیے چھوڑ کر دیکھیں پھر اللہ کیا دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس دنیا میں دکھا دیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے لیے بہت کچھ ترک کیا ہے، ان کی زندگیاں دیکھیں کہ اللہ نے کیسی بنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے وہ شخص کہ اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کے لیے پیغامات بھیجے کہ پوچھو ابوبکر سے کہ یہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ مقام تب ملتا ہے کہ جب اللہ کے لیے ہم لینے والے ہوں، اللہ کے لیے دینے والے ہوں، اللہ کے لیے رک جانے والے ہوں، اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑ دینے والے ہوں، اللہ کے لیے لوگوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ کے لیے لوگوں سے تعلق چھوڑنے والے ہوں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس مقام پر ہم سب بھی پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں نعرے لگوا سکتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ بزرگان دین کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ان کے احترام میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی مال اور دولت تقسیم نہیں کیا ہوتا انہوں نے، بلکہ مال اور دولت تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن لوگ ان کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے الفاظ گاتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ساری کی ساری دنیا کی چیزیں دیتے ہیں۔ میں اور آپ بھی اگر اس صفت پر آ جائیں کہ ہم اللہ کے خاطر، روزہ مجھے اور آپ کو بنیادی چیز سکھا رہا ہے، جو میں نے آیات تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کہ کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، یعنی قیامت کے لیے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، اللہ خبیر ہے۔ خبیر وہی ہے کہ جو ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر اندر سے چیز نکالے اور بتائے کہ یہ ڈھیر اس طرح کا ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اندر کی نفسیات جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تھا پہلے۔ فانساہم انفسہم، وہ اللہ کو کیا بھلائیں گے، اللہ نے ان کو ان کا نفس ہی بھلا دیا تھا، وہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہم کچھ ہیں۔ وہ اللہ کو بھلانا چاہتے تھے، اللہ نے اس مقام پر ان کو پہنچا دیا، اس حالت پر پہنچا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ فرماتے ہیں وہ تو بدتر لوگ تھے زمین میں۔
اور کیا تم ایمان والوں کہ جنتی جہنمی کے برابر ہیں؟ اولئک هم الفائزون، جنتی ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میں اور آپ اس روزے کے ذریعے، اس رمضان کے ذریعے تقوی حاصل کر لیں۔ تقوی حاصل کرنے کے بعد پھر مجھے اور آپ کو ضروری نہیں ہوگا کہ ہم آگے دیکھیں، کیونکہ ہم اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں جب عمل کریں گے وَلْتَنْظُرْ، اللہ اندر سے خود نکلوائیں گے کہ دیکھو کیسا عمل ہو رہا ہے۔ جب یہ اللہ رب العزت صفت پیدا کر دیں گے تو پھر تقوی کے بعد ہمیں زیادہ غور اور فکر کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر اللہ رب العزت ہمارا اندر جانتے ہیں، اللہ رب العزت بخش دیں گے۔ لیکن جب ان صفات کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ رب العزت نے جیسے پہلوں کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا، ان کا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ان کے گھر والے بھلا دیے، اس کا نفس اس کو بلایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا میرے کپڑے پھٹے ہیں، میرے کپڑے جو ہے خراب ہیں، کیا میں نے کھانا آج حلال کھایا حرام کھایا، میں نے کھانا کسی سے چھین کر کھایا، مجھے کھانا کھانے کو ملا یا نہیں ملا، میری اپنی شکل اور صورت کیسی ہو رہی ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی۔ وہ بس لگے ہوتے ہیں جس طرح کے مشین کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح دنیا میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ بھلا دیتے ہیں کہ جی کپڑے بدلنے تھے، کھانا کھانا تھا، اپنی طبیعت کچھ صاف صفائی کرنی تھی نہیں کرنی تھی، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اور ایسے دنیا میں بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم بس دنیا کو کسی طریقے سے اپنے شکنجے میں لے لیں، لیکن دنیا آج تک کسی کے شکنجے میں آئی ہے؟ کسی کے بھی نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے آ کر چلے گئے، قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، قرآن میں 500 آیات مشتمل فقہ پر ہیں، جو فقہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اصول دیکھنے چاہیے، اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے، اس طریقے سے دنیا میں معاملات کرنے چاہیے۔ لیکن قرآن میں آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ تو باقی آیتیں مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ باقی آیات مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ایسے عمل کر کے گئے تھے، ان کا حال یہ ہوا تھا، تم نہیں کرنا ایسے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ نے پورا قرآن میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، پھر کیا ہوا؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے کیوں نہیں ہو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اگر نہیں سوچو گے، نہیں تدبر کرو گے، غور و فکر نہیں کرو گے، اگلا جملہ اللہ رب العزت فرماتے ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر بھی تالے لگ گئے؟ اب میں اور آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ کیا میں اور آپ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے دل کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی تالے لگ چکے ہیں۔ یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے۔ جب تک دنیا کے اندر میرے اور آپ کے پاس یہ سانس چل رہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہیں کہ ہم اب صحیح راہ پر آ جائیں۔ رمضان یہی سکھانے آ رہا ہے۔ یہ ہوتے چند دن ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا گزر جاتے ہیں، لیکن اگر یہ چند دن اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیے تو یہ چند دن میرے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ لیکن یہ چند دن اگر ہم نے ایسے ہی گزار دیے، کچھ حاصل نہ کیا، تو پھر یہ چند دن ہی میرے اور آپ کی پکڑ کے لیے بھی کافی ہو رہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کا مہینہ اس کو قرار دیا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ لگی ہوئی ہر چیز فضیلت پاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ لگا ہوا کپڑا چاہے قیمتی ہو یا قیمتی نہ ہو، اس کو بھی ہم لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دھول مٹی میں گدلا ہو جاتا ہے، دھونے کے بعد اس کا پانی بھی نالے کے سپرد کرنا پسند نہیں کرتے، دیواروں پر ڈالتے ہیں، گملوں میں ڈالتے ہیں کہ جی نالی میں نہ چلا جائے۔ کیوں؟ کہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا۔ تو کیا انسان کو اللہ نے یہ مقام نہیں دے رکھا؟ اللہ نے تو اعلیٰ قسم کا مقام مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے، جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کی زبان مبارک سے کہلوایا، یقال لحافظ القرآن یوم القیامہ، کہ ایک حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ اے حافظ قرآن، کس دن کہا جا رہا ہے؟ کہ جس دن تمام انبیاء موجود، جس دن پہلے آدمی سے لے کر آنے والے آخر آدمی تک اس حشر کے میدان میں موجود،
اس دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اس آنے والے آخری دور کے اندر بندے سے کہا جائے گا کہ تو نے اللہ کا قرآن حفظ کیا تھا، آج تو اللہ کا قرآن پڑھ۔ کتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی مجلس میں مجھے بلا لیا، کیسا اعزاز ہوتا ہے۔ پھر اسٹیج پر جگہ دے دی، اسٹیج کے بعد اسپیکر بننے کی میرے کو صلاحیت دے دی۔ اس کے بعد اللہ نے بس نہیں کی، فرمایا ورتقی، صرف ایک جگہ نہیں کھڑے ہونا، پڑھتے جانا، اور یہ جنت کے زینے ہیں تمہارے سامنے، ان پہ چڑھتے جانا۔ ورتل، اللہ طرز بھی سکھا رہے ہیں کیسے پڑھنا، کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جیسے دنیا میں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ اللہ آخری دم تک، ہمارے آخری دم تک ہمارے ساتھ، پھر جو حشر کے اندر ہمارا آخری لمحہ ہے جنت میں پہنچا دینے کا، اس لمحے تک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسے چڑھنا۔ کتنا اللہ نے پکڑا ہوا ہے، جیسے دنیا میں تم پڑھتے تھے، اور آپ کا مقام کوئی نہیں آپ کو بتا رہا، کوئی طے شدہ نہیں ہے، جہاں آپ کی آیت ختم ہو وہاں آپ کا مقام ہوگا۔ کتنے مقام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے، یہ انسان کو ہی کہہ رہے ہیں نا، ہمیں ہی کہہ رہے ہیں نا۔ حافظ قرآن ہماری امت میں سے ہے نا، پہلے کے لوگ تو کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ کتنا مقام ہے ہمارا، ہم کیسے اس مقام کو ضائع کرتے ہیں؟ اتنی فضیلتیں ہونے کے بعد بھی ہم اپنے چکروں میں پڑے رہیں، تو پھر یہ اللہ کا حق نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھلا دے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں اور آپ بہت بڑے مقام پر پہنچیں۔ اس امت کے ساتھ اللہ کی خاص عنایت۔ انبیاء علیہ السلام حیرت کریں گے، یہ کون سے نبی جا رہے ہیں؟ وہ انبیاء کے لوگ پوچھیں گے یہ کون سے نبی ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح ہمیں۔ بولیں گے نبی وہ بھی نہیں ہے، وہ حافظ قرآن تھا نا، یہ اس کے والدین جا رہے ہیں۔ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ بھی تو انسان کا ہی مقام ہے نا، کہ جس نے اپنے بچے کو اس قرآن کے ساتھ جوڑا تھا۔ جو چیز اس راستے میں قرآن کے ساتھ لگ رہی ہے اس کا مقام بن رہا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں رمضان قرآن کی وجہ سے کتنا بڑا مقام۔ پھر یہ نماز پڑھنے کا ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن تراویح میں ہٹنے کا بھی دل نہیں کرتا کہ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ فجر کی رکعتیں 2 مشکل لگتی ہیں، لیکن تراویح میں اللہ ایسا دل لگا دیتے ہیں، جو لگانے والے ہوتے ہیں صرف تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، پھر دل نہیں کرتا کہ چھوڑ کر جائیں، اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ اور 20 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، 1.5 رکوع کی ایک رکعت۔ کتنا اللہ کا عنایت ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں پکڑتے ہیں۔ ایک ایک سجدے کے اوپر اللہ کتنی عنایتیں ہمارے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عنایتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم محروم ہو جائیں تو پھر یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ بڑی بدترین شکست ہے کہ سارا میدان خالی پھر بھی ہار گئے، ساری سپورٹ آپ کو پھر بھی ہار گئے، کوئی آپ کے مقابل کچھ کرنے والا نہیں تھا پھر بھی ہار گئے۔ یہ تو بڑی بدترین شکست لے کر آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ دیکھو اس شکست کے بارے میں تم خود اندازہ لگاؤ کہ جنتی جہنمی کیا برابر ہیں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ نے میدان بھی دیا، اللہ جتانا بھی چاہتے ہیں۔ اللہ صرف اور صرف میرے اور آپ کی شان دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ان کی اتنی شان۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کر لیں۔ یہ روزہ جو مجھے تربیت دے رہا ہے، اس کے معانی پر غور کریں کہ روزہ کیسے رکھتا ہوں، کس چیز سے کس وقت رک جاتا ہوں، کس حد تک رکتا ہوں، کتنی فکر کرتا ہوں اس کی۔ کیسے ہم فکر کرتے ہیں کہ جی قے آ گئی، الٹی آ گئی، روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا؟ کتنی فکر مند ہوتے ہیں، لیکن کبھی زندگی میں پوچھتے ہیں کہ جی حضرت یہ بتا دیں کہ وہ فلاں بندہ حرام کماتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ لین دین کرتا تھا، میری کمائی کیسی ہے؟ نہیں فکر کرتے ہم۔ لیکن یہ رمضان سکھانے آ رہا ہے کہ جس طرح لمحے لمحے کی تم توجہ کرتے ہو، فکر کرتے ہو، ایسی فکر تم اپنے اندر پورے 12 مہینے ڈال دو۔ یہ تتقون، یہ صفت اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صفت اگر ہم میں پیدا ہو گئی تو روزے کا مقصد ہم نے حاصل کر لیا، اور روزے سے فائدہ اٹھانے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مستحق ہے۔
اور روزے سے فائدہ نہ اٹھانے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کے اندر شامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آمین کی اسٹیمپ ضرور لگائی۔ وہ حدیث مبارکہ ہم نے بے شمار مرتبہ سن رکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صعید علی المنبر، ممبر پر قدم رکھ رہے تھے، پہلا قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا پر دیکھتے تھے کیوں ایسا کیا ہے، آج کل سے تبدیل کیوں ہے معاملہ، روزانہ یہ کرتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا، آج تبدیل ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا آپ نے، ممبر پر قدم رکھتے وقت آمین آمین کہہ رہے تھے آپ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور فرمایا کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ بنا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ اس لیے ماں باپ کا نافرمان دنیا میں ذلیل اور خوار۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کے اندر اللہ کی رحمت برکت مغفرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے جنت نہ بنا لے تو وہ برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر اسٹیمپ لگائی کہ آمین۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا ممبر کی، جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس کے سامنے آئے اور وہ درود مبارک نہ پڑھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ اسی لیے یہ چیزیں جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، ان تین لوگوں کے بارے میں دنیا کے اندر رسوائی مقدر ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعاؤں میں نہ لائیں، دعاؤں میں آئے نا، اس کے مفہوم پہ جائے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا ایسے لیے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مطلب کہ ہم کامیاب ہیں، تو ہم رمضان کو کارآمد کیوں نہیں بنا لیتے، ہم والدین کی خدمت کر کے جنت کیوں نہیں کما لیتے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار درود پڑھ کے کیوں اپنے لیے جنت نہیں بنا لیتے۔ ان چیزوں کے اوپر سوچنا میرے اور آپ کے اوپر لازم۔ رمضان المبارک ایک بڑی چیز آ رہی ہے، باقی تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ماں باپ جس کے دنیا میں ہیں، اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل کہ ہم ان کی خدمت کرتے رہیں، اور اس کے بعد اگر والدین نہیں ہیں تو پھر والدین کے دوستوں کی خدمت کریں، ان کے رشتہ داروں کی خدمت کریں، وہ مقام اللہ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا تو ہر مرض کی ویسے ہی دوا ہے، لیکن یہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، اگر یہ چلا گیا تو پھر زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال ملے نہ ملے۔ اگر آج والدین کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اللہ کے آگے توبہ کر کے کل صحیح کر لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے درود نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھیں گے، لیکن اگر روزے گزر گئے، رمضان گزر گیا، اب 11 مہینے کہاں سے لائیں گے اس کو ڈھونڈ کر، ہم پتہ نہیں ہے زندگی کا۔ اسی لیے اس کے اندر بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان قیمتی بنائیں، رمضان کا مقصد حاصل کر لیں، تقوی حاصل کر لیں۔ یہ رمضان کے مقصد کے بعد ہی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی قرآن اور سنت کے مطابق رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔